السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تدفین کس طرح ہوئی؟ پہلی بار مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فاطمہ کلال علی المرتضیٰ کا شہزادہ دین حق کی خاطر میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گیا۔ جام شہادت نوش فرمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس بے غور و کفن ان یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں ہی چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ بے غور و کفن بعض کے نزدیک 1 دن اور بعض کے نزدیک 2 دن تک پڑا رہا۔ یزیدیوں نے اپنے سپاہیوں کے جنازے تو پڑھا دیے، ان کتوں کو تو دفن کر دیا، لیکن فاطمہ کا لال بے غور و کفن کربلا میں ہی پڑا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی رفقاء جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھے، جو میدان کربلا میں دین حق کی خاطر شہید ہوئے، سب کو وہیں پر ویسے کا ویسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف عیش و عشرت خوشیاں مناتے ہوئے چلے گئے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو وہاں کے قریبی گاؤں میں جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا گیا۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین کریمین کے تمام ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے 1 دن بعد مقام ارضیہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر شہدائے کرب و بلا کو دفن کیا اور شہدائے کرب و بلا کا جنازہ بھی ادا کیا، اور ان یزیدیوں کو شہید کرنے کے بعد بھی شہدائے کرب و بلا پر ترس نہ آیا، اور انہوں نے بے غور و کفن شہدائے کرب و بلا کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایسی ایک تاریخی داستان تھی جسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی کہ دین کے وارث، دین کے داعی آج میدان کربلا میں بے غور و کفن پڑے ہوئے تھے، اور نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ جب اس کے شہزادے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر کھلایا کرتے تھے، جس کو اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے، جس کے رخسار اور گلا چوما کرتے تھے، اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار سے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، وہی حسین ابن علی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں بے غور و کفن میدان کربلا میں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کرب و بلا کے صدقہ فرما کے میرے اور آپ کی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔